والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ایک مرتبہ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج الحمدللہ رب العالمین جمعرات ہے، اور جمعرات کو ہمارا ہفتے وار اجتماع باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اور درس قرآن کی محفل ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ خصوصی موقع ہے اور سفر المظفر کی نسبت سے عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ رضویہ کے تحت دنیا بھر میں حزب البحر شریف کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین کراچی میں بھی اس دفعہ حیدرآباد، میرپور خاص، سیون شریف، تھرپارکر اور بلوچستان میں تھل میں، کوئٹہ میں، خاران میں، اسی طرح بیلا میں، اس کے علاوہ الحمدللہ پنجاب کے متعدد شہروں میں جس میں لاہور بھی شامل ہے، رحیم یار خان ہے، پنڈی ہے، اور کئی مقامات خیبر پختونخوا کے بھی ہیں جہاں پہ الحمدللہ عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ کے تحت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے. اسی طرح دنیا بھر میں جیسے میں نے ذکر کیا، انڈیا میں بہت احباب ہے جو زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. انگلینڈ میں، امریکہ میں، اسی طرح ہمارے یونان میں اور UAE میں، کئی جگہوں پہ الحمدللہ، مصر میں، ترکی میں عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ کے لوگ زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ حزب البحر شریف ایک دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آیت طیبہ میں نے پڑھی کہ ادعونی، کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو عزیزان محترم، حزب البحر ایک دعا ہے مگر کئی دعاؤں کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ پرانی دعائیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اس کی بڑی عظیم شان ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دعا ایک دو ہزار نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ 70,000 اولیاء کا وظیفہ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تعداد بھی کم ہے، کیوں کسی ایک زمانے میں 70,000 ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں، اور جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ خود ولی اللہ ہو جاتا ہے. بڑی بات ہے یہ، کیونکہ خود قطب الاقطاب، غوث الاغواث، زمزم الاسرار، معدن الانوار ایک نظر میں اللہ سے واصل کر دینے والے ہیں، طریقت کے چھپے نشانوں کو ظاہر کر دینے والے ہیں، حجت العاشقین، ہادی السالکین، قائد الواصلین، سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عظیم الشان دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ حزب توحید الہی کے لیے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. توحید الہی سے مراد تصوف ہے، اور تصوف سے مراد ولایت ہے.
کیونکہ تصوف ہے ہی توحید کا نام ہے، اور توحید ہے ہی ولایت۔ کیا تو دوسرے لفظوں میں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میرا حزب بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو اس دعا کو 900 کچھ مرتبہ، تقریباً 1000 کہہ لیجیے آپ، باقاعدگی سے پڑھ لیتا ہے، ایک نشست میں نہیں، نہ ایک دن میں، روزانہ ایک ایک کر کے پڑھے، یا 2 کر کے پڑھے، یا 5 کر کے پڑھے، یا 40 کر کے پڑھے، جس طرح سے بھی اس کی تعداد کو پورا کرے گا تو اس دن اس کا نام اولیاء کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ یہ ایسی عظیم الشان دعا ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ سب لوگوں کو ترتیب سے بٹھائیں، تو اس کے لیے حضرت علامہ مفتی زمان نوری دامت ظل العالی اور ان کے احباب آئے اور آپ کو پھر ترتیب سے بٹھایا، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی پرتاثیر ہوتی ہیں اور اتنی مفید ہوتی ہے کہ ان کو نافذ کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ آ کر لیتے ہیں۔ تو یہی حال سے دعائے حزب البحر شریف کا ہے کہ تمام سلاسل اور ہر سلسلے کے لوگوں کو اپنے سلسلے پہ فخر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ ہی کامل ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود حزب البحر پڑھتے ہیں۔ تقریباً تمام مشائخ، تمام سلسلوں کے مشائخ، کیونکہ حزب البحر ہے جو انسان کو کامل بناتا ہے۔ حزب البحر قطب الاقطاب غوث الاغواث امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض کا ایسا دریا ہے اور ایسا سمندر ہے کہ جس کی موجیں ہمیشہ تلاطم میں رہتی ہیں، جس کی موجوں سے ہر ایک مستفید ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا ایسا فیض ہے جو تمام سلاسل طریقت میں جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ فیض کی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک فیض وہ ہوتا ہے بادل آیا، بارش برسائی اور چلا گیا، یہ بھی فیض کی صورت۔ ایک فیض یہ ہوتا ہے کہ جناب کنویں میں پانی ہے، گئے، ڈول ڈالا، نکالا، پھر آ گئے۔ اور ایک فیض وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کو روزانہ دن میں کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے آپ کا کھانا، دن میں عام طور پر لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں، ورنہ 2 ٹائم تو کھاتے ہی کھاتے ہیں۔ تو دعائے حزب البحر بھی ایسا ہی فیض ہے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہر سلسلے کے لوگ دن میں کم از کم 2-3 دفعہ اس کے محتاج ہوتے ہی ہوتے ہیں، کہ صبح بھی پڑھتے ہیں، شام میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کی بنیاد پر کتنے سلسلے چل رہے ہیں، کتنے آستانے چل رہے ہیں، پیروں کی پیریاں چل رہی ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان دعا ہے جو انسان کو باکرامت بنا دیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ فیض بڑا عام فیض ہے جو لوگوں میں جاری و ساری ہے، اور بھی فیض کے دریا ہے، لیکن میں صرف حزب البحر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ دعا اجازت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا میں ماہر ہونے کے لیے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ شاذلی خاندان شروع سے ہی سخی ہے، اور اس فیض کو وہ دنیا میں لوٹاتا رہتا ہے۔ یہ دعا تو ہے ہی شاذلی خاندان کی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب الاقطاب امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ مگر آپ کی سخاوت کا دریا ایسا ہے کہ تمام سلسلے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، اور الحمدللہ ہمارے سلسلے میں تو بچہ بچہ اس دعا کو پڑھتا ہے۔ اس لیے اس دعا پہ ہم لوگ قدغن نہیں لگاتے، اس کو منع نہیں کرتے کسی سے،
لیکن میں نے دیکھا کہ بعض حضرات کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں آپ ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں، حالانکہ ہم ہر ایک کو نہیں دیتے، عموماً استخارہ بھی کرتے ہیں، عموماً دیکھتے بھی ہیں کہ اس کے عقائد کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اجازت دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال لوگوں کو تکلیف، اور میں نے دیکھا تکلیف کن لوگوں کے ہیں، کن لوگوں کو، ان لوگوں کے جنہوں نے 20-20 سال اپنے پیروں کے سامنے ناک رگڑے ہیں، 20-20 سال خدمت کرتے رہے ہیں، تو پھر کہیں پیر صاحب نے رحم کھا کر ان کو حزب البحر کی اجازت دے دی، ان کو حزب البحر کی اجازت مل گئی۔ میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ حزب البحر باکرامت بناتی ہے۔ حزب البحر والے کے پاس اگر کوئی آیا اور کہے کہ حضرت میرا کام نہیں ہو رہا، تو وہ اس کے لیے دعا کرے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، پیچھے سے اس کے لیے دعا پڑھ دے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، جادو جنات پہ پڑھ دے جادو جنات دفع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہو، بزرگ فرماتے ہیں جس کی تم نیت کر سکتے ہو وہ کام ہو سکتا ہے اس دعا کے ذریعے۔ تو وہ لوگ جن کو 20-20 سال اپنے پیروں کے سامنے ناک رگڑتے گزری، تب پیر سامنے رحم کھا کر ان کو دی۔ شادی سلسلے کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو میں نے کہا بچہ پڑھتا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ سلسلہ شاذلیہ والے خاص طور پر مجھے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ میں اس کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں اور لوگ اجازتیں لے رہے ہیں، اجازتیں مانگ رہے ہیں، ان کو اجازتیں مل رہی ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جو چیز ہم نے 20-20 سال ناک رگڑنے کے بعد حاصل کی ہے، یہ تو لوگوں کو ایسی آسانی سے مل رہی ہے۔ بڑے پریشان ہوں۔ اچھا، اس میں روٹی روزی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آستانے آج کل دکانیں بنی ہوئی ہیں، پیر خانے آج کل دکانیں بنی ہیں کہ کوئی کام ہے، ہاں جی اتنے پیسے لگیں گے، تو کرنا کیا، اس کے لیے حزب البحر پڑھ دیں گے، کام ہو جائے گا۔ فون پہ بات کریں گے تو اتنے پیسے لگیں گے، بلائیں گے تو اتنے پیسے لگیں گے۔ اچھا یہ تو بہت بڑا کام ہے جناب، اتنے لاکھ روپے لگیں گے، اتنے ہزار روپے لگیں گے، یہ دکانیں بنی ہیں پیری مریدی۔ تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر ہم نے پوری دکان چلا کے بیٹھے ہوئے، یہ تو ہر آدمی کو مل رہی ہے، اب ہر آدمی کو مل جائے گی تو پھر ہم کو کون پوچھے گا؟ تو یہ ان کی تکلیف کا ایک سبب ہے۔ تو بہرحال ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بات یہ ہے کہ یہ حزب البحر بخشش کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، یہ حزب البحر اللہ کی ولایت کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، یہ حزب البحر کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ، یہ حزب البحر دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے انسان، سبحان اللہ، سبحان یہ بندے کو عزت و شان اس کے ذریعے مل جاتی ہے۔ اللہ، اور حزب البحر والا کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اکبر، لوگوں کا محتاج بھی نہیں ہوتا کہ اپنے کاموں کے لیے لوگوں کے جا کے نخرے اٹھایا حزب البحر پڑھنا شروع کر دیا، کام ہو جائے گا۔ اللہ، یہ ایسی عظیم الشان دعا ہے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ سبحان اللہ، اور مومن کی شان کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ اکبر، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہم نے تو اپنے لیے حزب البحر کو پسند کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس لیے الحمدللہ سنت میں عمل کر رہے ہیں کہ الحمدللہ، لوگوں کے لیے بھی پسند کر رہے ہیں۔ اللہ، جس طرح اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم چاہتے ہیں دیگر لوگوں کو بھی نواز دیا جائے، اللہ، کیونکہ یہ پیری مریدی ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ اولیاء کرام کے صدقے میں یہ ہماری کمائی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اور کبھی ساری زندگی میں اس کے ذریعے کمائی نہیں کی الحمدللہ رب الحمدللہ العالمین، رب العالمین، اللہ، لیکن ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تو دکانیں بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے بار بار کہتے ہیں جناب یہ غلط کر رہے ہیں آپ، اس طرح سے آپ اجازت دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جواد ہے، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد میں ہوں، اس کے بعد جو کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہوں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عالم ہے کہ جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ہمیں تو یہ فضیلت بھی حاصل ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑی پاورفل دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے، ہر ایک اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر ایک کو نہ دی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں آج کے دکاندار پیر کی بات مانوں یا وہ ذات کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب البحر عطا فرمایا اس کی مانوں؟ اللہ اکبر، آپ بتائیے کس کی ماننی چاہیے؟ انہیں کی مانی جائے گی، انہی کی ماننی چاہیے نا۔ مانی جائے گی۔ تو وہ ذات تو فرما رہی ہے، اور خاص جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس میں خصوصی نصیحتیں کرتا ہے، خصوصی وصیتیں کرتا ہے۔ تو قطب الاقطاب امام ابوالحسن علیہ الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس رات وصال فرمایا تو اس رات اپنے مریدوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین عبداللہ عباس مرسی ہیں اللہ، اور ان کی پیروی کرنا اللہ، ان کی بڑی شان ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ وصیت بھی فرمائی حزب البحر پڑھتے رہو، اللہ، اور فرمایا کہ حفظوا اولادکم، اللہ، اس دعاؤں کو اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دو، اللہ، فإن فیہ اسم اللہ العظم، سبحان کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ ذات تو یہ فرما رہی ہے، اور آج کا دکاندار پیر نہیں ہر ایک کو نہیں دینی چاہیے، یہ دعا بہت پاورفل ہوتی ہے۔ ارے تم زیادہ جانتے ہو یا وہ ذات زیادہ جانتی ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب البحر عطا فرمایا؟ وہ تو فرما رہے ہیں بچوں کو یاد کرا دو۔ ہیلے گھڑتے ہیں یار، آپ ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ نیک آدمی ہے، برا آدمی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کیسا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی امام شاذلی تو فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یاد کرا دو، بچے کا کیا پتہ بڑا ہو کے فاسق نکلے گا، فاجر نکلے گا، اللہ اکبر، اچھا نکلے گا، برا نکلے گا، کیا نکلے گا، کوئی اس کا پتہ ہے؟ انہوں نے تو پرواہ نہیں کی۔ کیا بات، کیا بات۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی یہ دعا بدکار کو بھی نیکوکار بنا دیتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، ویران دل کو آباد کر دیتی ہے، سبحان اللہ، گمراہ کو ہدایت دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، تو یہ دعا تو وہ دعا ہے۔ تو اگر ہم کسی فاسق کو بھی اگر اجازت دے دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے وہ نیک بن جائے گا، اللہ اکبر، اللہ، اور الحمدللہ ہوا بھی۔ لوگ اللہ کی توحید پہ اس سے قائم ہو گئے ہیں۔ کتنے عام انسان ہیں کہ جن کو کوئی تصوف کا پتہ نہیں ہے، نہ معرفت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ میرے سامنے آ کے کئی مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ حضرت جب سے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے نا تو اب کوئی فکر نہیں ہے، الحمدللہ، کیسا بھی مسئلہ آ جائے تو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی تو ولایت ہوتی ہے اللہ کہ اکبر، بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے۔ اللہ اکبر، عام انسان کو جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو تلاش کرتا ہے، دیکھتا کہ کون میرا کام کر سکتا ہے، کون میرے کام آئے گا، پھر اس سے رابطہ بناتا ہے، اس سفارشیں لگاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ جبکہ اولیاء اللہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی بات پیش آتی ہے تو پہلے مرحلے میں اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ اولیاء کی شان ہے۔ تو ایک عام آدمی جن کو حزب البحر دیا جا رہا ہے وہ اس درجے میں آتے ہیں کہ حضرت اب کوئی فکر نہیں ہے، سبحان اللہ، اب کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ سنبھال لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ معرفت کا ایک درجہ ہے کہ ہر معاملے میں رب کی طرف رجوع کرنا. تو عزیزان محترم ہم تو اس لیے دیتے ہیں اجازت. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو فاسق کو بھی اجازت دے دیں, گناہ گار کو بھی اجازت دے دیں, تو یہ اجازت دینے والے پر ہے کہ کیسی اجازت دی ہے, اس سے کیا کام لے سکتا, کیا کام نہیں لے سکتا, کس نیت سے اجازت دی ہے. تو ہم نے تو خیر کے لیے اجازت دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے شر میں استعمال نہیں کر سکتا اس کو. سمجھ رہے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خیر اگر فاسق بھی کرے تو اچھی بات ہے, خیر کی طرف آ رہا ہے, خیر کا کام کر رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, اگر کسی گناہ گار نے, فاسق نے آپ کے کہنے پہ پڑھنا شروع کر دیا, حزب البحر پڑھنا شروع کر دیا, تو میرے بھائی یہ بھی اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ منع کر رہے ہیں کہ نہیں ایسے اجازت مت دو, پہلے تمہارے پاس آئیں, تمہارے مرید بنے, تمہارے پاس بیٹھیں, تم سے تربیت لیں, پھر بعد میں ان کو اجازت دینا, تو یہ لوگوں کی مغفرت میں دیر کرنا چاہ رہے ہیں. چاہتے نہیں ہیں لوگوں کی مغفرتیں ہوں, لوگوں کی بخششیں ہوں. کیونکہ مقام الفضائل مغارت الشاذلیہ ایک زبردست کتاب ہے جو کہ تقریباً 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس کے مصنف نے قطب الطاج امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام اور غار ہے جو کہ تونس میں ہے, اس کے حوالے سے وہ کتاب لکھی ہے. اور آپ کے وہ شاگرد جو سب سے پرانے شاگرد ہیں, جن کی تعداد 40 سے زیادہ ہے, ان سب کے نام بھی اس نے لکھے ہیں. اور وہ نام ایسے ہیں اگر کسی کام کے لیے پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہی مسئلہ حل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سارے کے سارے اولیاء صدیقین تھے. سبحان اللہ. اس کتاب کے اندر وہ بزرگوں نے ایک یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی کہ قطب الاقطاب غوث الاغواث امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس نے میرا کوئی حزب یا میرے احزاب پڑھے, انا دامن اللہ, میں اس کا ضامن ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کے قبر میں منکر نکیر سوالات کا بھی ضامن ہوں. اللہ اکبر. اللہ وہ تو ایسے کریم ہے کہ جو میرا حزب پڑھے میں اس کا ضامن ہوں, وہ میری ذمہ داری میں آ گیا. وہ تو فرما رہے کہ منکر نکیر کے سوالات میں بھی اس کی مدد کروں گا میں. سبحان اللہ. اللہ. اب یہ لوگ منع کر رہے ہیں کہ نہیں دو, تو آپ دیکھ لیجئے ذہنیت کا کہ کیسی کیسی ذہنیت ہے اس زمانے میں. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پیری مریدی دکانیں ہیں, تو دکاندار نہیں چاہتا کہ جو آئٹم اس کے پاس ہو دوسرے کے پاس بھی ہو. وہ چاہتا ہے کہ آئٹم میرے پاس ہی رہے, لوگ میرے پاس ہی آئیں. دیگر لوگوں کے پاس آئیں گے تو اب گاہک ہر طرف جانا شروع کر دیں گے, کہ جن جن کے پاس آتا جائے گا وہ آئٹم اس کے پاس آئے گا ہی نہیں. تو اس لیے اس کو لوگوں نے روک کے رکھا اور ڈرایا لوگوں کو کہ نہیں نہیں بڑی پاورفل دعا ہے اور ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. غلط ہے یہ بات ہے. حزب البحر کے موکل جتنے حلیم ہیں, کسی اور عمل کے موکل اتنے حلیم ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اس دعا کے پڑھنے والے کو نقصان نہیں ہوتا, سبحان. فائدہ ہی ہوتا ہے. پھر اسی کتاب میں ایک دوسرا واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد صالح نے, جو نیک انسان تھا, عالم دین تھا, اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پڑوس میں ایک مسرف آدمی, عربی کا جو لفظ ہے یعنی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا گناہ گار آدمی رہتا تھا. دوسرے لفظ ہمارے یہاں پہ کہ فاسق و فاجر رہتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا, پہلے اسے دفن کر دیا گیا. یہ جو روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن خواب میں نے اس کو دیکھا, تو میں نے اس سے کہا ما فعل اللہ بک, اللہ. کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے جب میں قبر میں دفن کیا گیا تو فرشتے آگے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے.
تو ان کا جواب دینے میں میری زبان لڑکھڑانے لگی، یعنی میں جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت والے جنہوں نے سبز جبہ پہنا ہوا اور لال رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اللہ اللہ ٹھیک ہے نا، اللہ یہ شاذلیوں کی بھی لال رنگ کی ٹوپی ہے الحمدللہ، اللہ۔ وہ بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے میری مدد کی ان سوالوں کے جوابات میں، واہ واہ واہ، اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا تم میرے غار کی زیارت کے لیے آتے تھے، اللہ اکبر۔ میرا حزب البحر پڑھا کرتے تھے، اللہ، میں تو ابوالحسن شاذلی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض شاذلی، فیض شاذلی۔ نعرہ رہے گا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، خواب میں بتا رہا ہے کہ پھر مجھے امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو حزب البحر پڑھا کرتا تھا، اللہ یہ روایت کے الفاظ ہیں، اللہ اور حزب البحر میں شاہد الوجوہ ہے، اللہ اور شاہد الوجوہ میں ہمارا اسم اعظم ہے۔ اللہ، اسم اعظم کا ایک حرف ہے، بلکہ یہ الفاظ ہے اللہ کہ شاہد الوجوہ میں اسم اعظم کا ایک حرف ہے۔ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے میزان میں ایک طرف جہاں پہ گناہ کا پڑ رہا تھا، گناہ میرے رکھے ہوئے تھے، دوسرے پڑھنے میں اسم اعظم کا وہ ایک حرف ڈال دیا، اللہ، تو میرا نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو گیا سبحان اللہ، اور اللہ نے مجھے بخش دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی تو یہ دعا تو بخشش کا ذریعہ ہے، مبروک۔ اور مجھے حیرت ہے ان دکانداروں پر کہ اپنے دکانداری چلانے کے لیے اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کی بخشش ہو جائے، کہتے ہیں نہیں بخشش تو لے لی لیکن پہلے ہمارے پاس آؤ۔ جس طرح ہم نے اپنے پیروں کے سامنے 20-20 سال ناک رگڑے ہیں، تم بھی آ کے رگڑو ہمارے پاس پھر ملے گی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے حریص علیکم، اللہ، کہ وہ تو اس بات کے حریص ہے کہ تم سب کے سب جنت میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، اللہ، وہ تو اس بات کا حرص رکھتے ہیں۔ تو اگر بندہ نبی علیہ السلام کی صفت کو بھی اپنائے تو اس کو چاہیے کہ کنجوسی نہ کرے اس میں، جو اللہ کا بندہ آتا اس کو دے، اس کو دے کے لگائے اللہ کے کاموں میں اور اللہ سے قریب کر دے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ حزب البحر شریف کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو چند ایک باتیں میں زکوٰۃ کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ آپ کو کس طرح سے پڑھائی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تاکہ اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، چونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن میں 360 پڑھنی ہے اور روزانہ 120 پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ 40 کی آپ کی 3 نشستیں ہوں گی کہ ہر نشست میں 40 دفعہ پڑھنا۔ انشاءاللہ، تو دیکھیے جب بھی آپ حزب البحر شریف کی پڑھائی شروع کریں تو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ اور 100 دفعہ درود پاک، 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف، اول آخر 3 دفعہ درود پڑھ کر بزرگان دین کو اشارے ثواب کیجیے، خاص طور پر خود بختاب غوث الاغواث سیدنا امام ابوالحسن علی اور شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارے ثواب کیجیے، اللہ، اور وہ بزرگ کے جن کے ذریعے آپ کو اجازت ملی ہے اللہ، تو ان سب کو بھی اشارے ثواب کیجیے۔ تو ان کے سب کے تو نام نہیں معلوم آپ کو، تو آپ کہہ لیجئے کہ ابو بکر کے جو مشائخ ہیں اللہ، جن سے ہمیں حزب البحر کی اجازت آئی ہے ان سب کو ہم پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے بھی شامل کر لیجیے گا دعا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کا فیض آپ کو براہ راست ملے گا، اور یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کسی بزرگ کو ایصال ثواب پیش کرتے ہیں یا ان کا ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ بزرگ حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں اور پوری توجہ کرتے ہیں، اللہ، اللہ، کیونکہ بزرگان دین رحمہ اللہ سے فیض لینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جسمانی طور پر ان کے پاس ہو،
بزرگوں کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو وہ روحانی طور پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کو ہماری روح محسوس کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ لیکن چونکہ ہم پر مادیت کا غلبہ ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ان بزرگوں کا فیض جاری ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب عید الفطر کی زکوٰۃ شروع کریں تو پہلے یہ کام کیجیے، اور اس کے بعد تصور یہ رکھیے گا کہ قطب الاقطاب غوث الاغواث امام ابوالحسن شاذلی کی روح پرفتو آپ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کے فیض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنی پڑھائی کریں گے اور 40 دفعہ پڑھیں گے اس کو۔ تو اس دوران میں اپنے موبائل فونز وغیرہ یہ وہ سب بند کر دیجیے گا، کسی سے کوئی بات چیت نہ کیجیے گا، بلکہ پانی بھی نہ پیجیے گا، جو پانی پینا وہ پہلے سے پی لیجیے گا۔ تو نئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پڑھائی کا تجربہ نہیں ہوتا، تو تھوڑا سے پڑھتے ہیں تو ان کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن آپ ذرا مضبوط ہو کر اس کو پڑھتے رہیں گے تو خود بخود زبان تر بھی ہو جائے گی اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور نارمل ہو جائے گا سب کچھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ پانی پینے لگ گئے تو پھر بار بار پیاس لگے گی، تو اس کا فائدہ نہیں، پھر آپ کی زکوٰۃ ڈسٹرب ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے دوران میں نہ پانی پینا نہ کچھ کرنا، پڑھائی کے دوران 40 پڑھیں، اس کے بعد کچھ کھانا پینا تو کیجیے گا، اس کے درمیان میں نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بیٹھنے کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو جس نشست میں آپ بیٹھیں گے تو آپ وہاں سے اپنی سیٹ نہیں اٹھائیں گے، یعنی بیٹھک کی جو جگہ ہے اپنے سرین جو ہے اس جگہ سے نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں یہ کہ ٹانگ کبھی کھول لی، کبھی بند کر لی، چوکڑی مار لی، یہ تو کر لیں گے، لیکن باقی وہاں سے کھڑے نہیں ہوں گے جب تک کہ پڑھائی پوری نہ ہو جائے، 40 پورے نہ ہو جائے۔ پھر تیسری بات یہ کہ پڑھائی کے دوران آپ کی کمر اور گردن کوشش کریں سیدھی رہے، تو اس سے روحانیت زیادہ اثر کرتی ہے۔ سبحان اللہ اور ایک بات اور یہ کہ پڑھائی کے دوران اپنی آنکھیں بند رکھیے گا، اگر زبانی یاد ہے تو حزب البہر، کیونکہ جب آپ یہ حزب البہر شریف پڑھیں گے تو آپ کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب پڑھائی کرتا بندہ تیز سے جلدی جلدی کرتا تو اس کے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت سے پھر نار یعنی آگ پیدا ہوتی ہے، اور آگ سے پھر نور پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھول کے رکھو گے تو پھر وہ نور اپنی آنکھوں سے آپ کے نکل جائے گا، آپ کے اندر نہیں ٹھہرے گا۔ اللہ تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نور آپ کی آنکھوں میں ٹھہر جائے، اپنے آپ کے اندر ٹھہر جائے، اللہ آپ کے جسم میں جگہ بنائے، تو اپنی آنکھیں بند رکھیے گا۔ واہ واہ کیا سمجھ رہے بات؟ بہت ہاں کسی کو یاد نہیں تو اس کی مجبوری ہے، اب کیا کریں، یا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو آنکھیں بند کرتے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کی مجبوری ہے، تو پھر وہ آنکھ کھول کے پڑھ لیں۔ تو یہ خاص موٹی موٹی ہدایتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کے اندر ایک رعایت یہ ہے کہ جو کلمات 3 دفعہ ہیں، آخری کلمات بسم اللہ بابونا سے آخر تک 3 دفعہ پڑھنا ہوگا، ان سب کو آپ زکوٰۃ کے لیے 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کلمات 3 دفعہ ہیں، جیسے کاف آ یا عین صاد، کاف آ یا عین صاد، اس کو 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ صرف آخری کلمات کے لیے رعایت ہے کہ آپ اس کو 1 دفعہ پڑھیں گے، اور اس میں نیت کیا ہونی چاہیے، آپ کی جو اہم ترین چیز ہے اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ فضل فرما دے۔ تو یہ آپ نیت رکھیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کا بہترین کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ فیض ایسا ملے گا، آپ کو محسوس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جو ہمارے بھائی اور بہنیں انڈیا میں زکوٰۃ دے رہے ہیں یا کسی اور جگہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور لائیو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو ان کے لیے بھی یہی ہے جو باتیں میں نے بتائی، خواتین وغیرہ چونکہ گھروں میں ہی دیتی ہیں، یا بعض لوگ مرد بھی گھر میں دیں گے، تو ان کو ایک خاص بات یہ ہے کہ ایسے کمرے میں بیٹھ کے زکوٰۃ دے کہ جو تناؤ ہو، اس میں بچوں کا اور دیگر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، کیونکہ فرشتے آتے ہیں، روحانیت آتی ہے، تو عام طور پہ بچوں کو نظر آ جاتی ہے، تو بچے ڈر جاتے ہیں، یا بعض اوقات
اور مردوں کو عورتوں کو نظر آ جاتی ہے، تو وہ چونکہ چیز پہلی دفعہ دیکھی ہوتی ہے وہ گھبرا جاتے ہیں یار کیا، تو عام طور پہ نظر نہیں آتی روحانیت، کوئی تو پاکیزہ چیزیں ہیں، میں نے بتایا نا فرشتے ہوتے ہیں اور اس کی روحانیت کے مخلوقات ہیں، تو وہ ساری کی ساری آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری آپ سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں واہ واہ واہ، اور آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ چیزیں اکبر، اللہ نظر نہیں آتی، ہاں، لیکن یہ سارے کے سارے آپ سے، آپ کے غلام ہو جاتے ہیں، آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ واہ، تو یہ خاص بات ان لوگوں کے لیے جو کہ گھروں کے اندر یا کسی کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو اس جگہ پہ جہاں پہ بچے نہ آئیں تو وہاں کا اس بات کا اہتمام کیجیے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ انڈا، مچھلی، گوشت اور شادی شدہ ہے تو ازدواجی تعلقات اس سے بھی گریز کریں، وہ کہ یہ باتیں میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اپنی ویڈیو بھی لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی، تو اس بات کا احتیاط کریں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خصوصی اپنی رحمت نعمت عطا فرمائیں، خصوصی کرم فرمائیں۔ باقی اس میں کوئی خطرناک بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ بزنس کے لیے ڈراتے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کا بزنس چلتا رہے، اور میں اس کو آپ کو ساری حقیقت بتا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ پھر الحمدللہ ہمارے یہ پیران طریقت یہاں پہ موجود ہے، تو پیر طریقت رہبر شریعت مفتی زمان نوری شاذلی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت مفتی ظہور نوری شاذلی، پیر طریقت رہبر شریعت مفتی راشد مسعود شاذلی، اسے پیر طریقت رہبر شریعت مفتی حنیف شاذلی، اور بھی کئی پیران کرام موجود ہیں الحمدللہ، تو سب کے نام اس وقت میں دوں گا تو دیر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے یہاں پہ موجود بھی ہیں، تو آپ کو اس سلسلے میں ہدایت ملیں گے۔ باقی ان کی ہدایتوں پہ عمل کیجیے گا، اور جس طرح سے آپ سے یہ کہتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات ہوگی مجھے۔ ہاں اچھا، جب 40 مکمل ہو جائے تو ایک خاص بات ہے جو انہوں نے یاد دلا دی مجھے، کہ آخر میں 3 دفعہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جس کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ، اس کی بڑی روحانیت ہے اس میں اور اس کے بڑے فوائد ہیں، تو اس کو پڑھ کے پھر اپنی جگہ سے اٹھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، برکت دے۔